اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح ان بہن کو استغفار کے متعلق خواب میں گائیڈ کیا گیا تھا اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تہجد کے وقت خاص طور پہ 500 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد تہجد کے وقت میں تھوڑا اور جلدی اٹھنے لگی تاکہ 500 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھ لیا کروں۔ کبھی اگر وقت کی کمی ہوتی تو میں کوشش کرتی کہ 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ ضرور استغفار پڑھ لیا کروں تہجد کے ٹائم پہ، اور پھر سارے دن میں کم از کم 500 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کروں۔ اب میری روز کی روٹین میں درود ابراہیم جو میں ہر وقت پڑھتی تھی، میں گنتی نہیں تھی، بس پڑھتی جاتی تھی۔ کبھی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھتی تھی، کبھی کام کرتے ہوئے پڑھتی تھی، بس جو بھی وقت اویلیبل ہوتا اس میں درود ابراہیم پڑھتی تھی اور اس کے علاوہ استغفار پڑھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آگہی کا دروازہ میرے پہ کھل رہا ہو۔ مجھے اپنی زندگی میں بہت سارے پرانے واقعات یاد آنا شروع ہو گئے، جیسے ایک بات کا مجھے احساس ہوا کہ وہ اب نارمل تھی اس وقت، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پہلے 2 سال تو ہم نے اتنا غور نہیں کیا کیونکہ میرے ہسبینڈ جاب میں بزی تھے اور میں اسکول پڑھاتی تھی، لیکن جب لوگوں کے سوال زیادہ بڑھے تو پھر ہم نے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرنا شروع کیا۔ شروع میں تو ڈاکٹرز یہی کہتے تھے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ جب کچھ اور اسپیشلسٹ کے پاس جانا شروع ہوئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی اور مسئلہ میرے ساتھ تھا۔ لیکن بہت عجیب سی بات تھی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہ تو کوئی علاج تھا نہ کوئی دوائی دیتا تھا۔ شادی کے تقریباً 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہم اس خوشی کو صحیح طرح سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکے تھے۔ میری پریگنینسی کے شروع میں ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے اور ہمیں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ کسی بھی وقت مس کیریج ہو سکتا ہے، اور یہ خطرے کی تلوار آخری لمحے تک ہمارے سر پر رہتی تھی۔ ایک میجر واقعہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ اپنے گھر سے کام کے لیے ہمیشہ میں پہلے نکلا کرتی تھی، پھر باقی گھر والے جاتے تھے۔ اس دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری ساس نے دروازہ کھولا اور کچھ کام کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا پاؤں کسی چیز پہ پڑا۔ جب دیکھا تو وہ کچھ انڈے پڑے ہوئے تھے۔ ہم کافی حیران ہوئے کہ صبح سویرے ہمارے دروازے کے عین باہر کون انڈے رکھ کے چلا گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ جو بھی باہر نکلے گا اس کا قدم انڈوں پر ہی پڑے گا۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ انڈوں کا صدقہ دیتے ہیں۔ خیر ہم پریشان ہوئے، لیکن ہم سب نے آیت الکرسی اور کل وغیرہ پڑھے اور نکل گئے۔ لیکن یہ بات ہمارے درمیان ضرور ڈسکس ہوئی کہ کس نے کیوں ایسا کیا ہے۔ شام کو جب میں گھر آئی تو معلوم ہوا کہ آج میری ساس بہت بری طرح جلتے ہوئے بچ گئی۔ جس طرح سے کھولتا ہوا تیل ان پہ گرنے لگا تھا، اگر ایسا ہو جاتا تو وہ سر سے پیر تک جل جاتی، لیکن ان کا صرف ہاتھ ہی جلا۔ خیر ہم لوگوں نے صدقہ دیا اور اس بات کو وقت کے ساتھ بھول گئے تھے، لیکن اب یہ بات مجھے یاد آ رہی تھی۔ یقیناً اس حملے کا ٹارگٹ میں ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند بیٹا عطا کیا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن جب وہ 2.5 یا 3 سال کا تھا تو ایک دن بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس جب لے کے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں سوراخ تھا۔ بہرحال وہ پریشانی کا وقت بھی کسی طرح ٹل گیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی میں کثرت سے درود شریف پڑھتی تھی۔ مجھے بہت سے لوگ بہت سے وظائف بتاتے تھے، لیکن میرا دل کسی طرف نہیں ٹکتا تھا۔ بس درود شریف پڑھتی تھی تو مجھے سکون ملتا تھا۔ اور بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں اتنا خوف و ہراس پھیل جاتا تھا، زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا تھا، لیکن ان دا اینڈ بس یہ معاملہ ایسے ہی رہتا تھا کہ خوب ٹینشن رہتی تھی، لیکن کسی بڑی چیز سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے تھے۔ خیر یہ کچھ ماضی کی بات تھی۔ استغفار میں پڑھتی جا رہی تھی۔ اب مجھے کچھ خاص خواب نہیں آ رہے تھے، بس دل میں سکون تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اگر کوئی خاص بات دوبارہ ہونے لگے گی دشمن کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ مجھے اشارہ دے دیں گے، میری مدد کر دیں گے۔ میں بس اپنا کام جاری رکھوں کہ درود ابراہیم اور استغفار پڑھتی رہوں۔ انکل آنٹی سے ہماری ملاقات کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ اسی طرح ایک دن پھر بل بجتی ہے، دیکھتے ہیں انکل دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میرے میاں کو کچھ کھانا پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج جب آنٹی نے کھانا پکایا تو تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، اس سے خاص تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے ہسبینڈ نے نہ صرف بہت شکریہ سے کھانا پکڑا بلکہ بہت خوشی کے انداز میں گھر کے اندر آئے، کھانا مجھے پکڑایا اور کہنے لگے کتنا مس کیا میں نے ان کے کھانے کو۔ یہ بات سننی تھی کہ مجھے تو جیسے آگ لگ گئی اور ہمارے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور لڑائی کافی بڑھ گئی۔ میں نے صاف کہا کہ میں یہ کھانا پھینک دوں گی۔ جواب میں میرے میاں نے کہا کہ خبردار اس کھانے کو ہاتھ بھی لگایا، بالکل نہیں پھینکنا، بالکل ضائع نہیں کرنا، میں خود کھاؤں گا، اور اگر تم نے یہ کھانا پھینکا تو بہت برا ہوگا۔
میں نے ان کو پچھلی کچھ باتیں یاد کرانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے دماغ کا فطور ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، زندگی میں باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن تم نے ان باتوں کو الگ رنگ دے دیا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی صاف نظر آ رہی تھی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب میرے ہسبینڈ کی کھانا کھا کر ہی دم لیں گے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں بچے نہ کھا لیں، تو بس میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ ضرور شوق سے یہ کھانا کھائیں، لیکن مجھے فورس مت کیجیے گا اور میری پیٹھ پیچھے بچوں کو تو بالکل بھی نہ کھلائیے گا، چاہے ایسا معاملہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر یہ کھانا کھانے کے بعد میرے کسی بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ خیر میرے ہسبینڈ نے خود کھانا سارا فریج میں رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تو وقت نہیں ہے، صبح کھاؤں گا۔ جاتے جاتے پھر مجھے وہی تنبیہ کہ خبردار کھانا نہ پھینک دینا۔ میں اسی غم، غصے اور بے بسی کی حالت میں عشاء کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ ساری نماز میں یاد نہیں کہ کیا پڑھا، میں بے آواز روتی جاتی تھی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تھک گئی ہوں۔ خاص طور پہ میرے میاں جن کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، جن کے سامنے ساری باتیں کھل چکی تھیں، وہ پھر بھی اس بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب پتہ نہیں ہمارے گھر میں کون سی لڑائی ہوگی اور کیا ہوگا۔ جب سونے کے لیے لیٹی تو اسی طرح بے آواز رو رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اسی میں نیند آ گئی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ مجھے اپنے میاں کے ہلکے سے جیسے خوف سے چیخنے کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ نیند میں تھے، لیکن جیسے ہاتھ پاؤں چلا رہے ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وہ کیا بول رہے تھے مجھے ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آیا، بس میں نے اس وقت ان کو جگانے کے بجائے درود شریف پڑھ کر ان پر پھونکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور ہم سو گئے۔ صبح جب ہم تہجد کے وقت اٹھے تو ایک تناؤ سا ہمارے درمیان موجود تھا۔ ظاہر ہے رات کو لڑکے سوئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میرے میاں نے سلام میں پہل کی اور بہت آرام سے کہنے لگے کہ اس طرح کرو کہ وہ کھانا پیچھے خالی پلاٹ میں ڈال دو، کوئی نہ کوئی کھا لے گا۔ میں ان کی یہ بات سن کر تو جیسے حیران ہو گئی۔ رات کو کیسے چیخ رہے تھے اور کیسے کھانا بجا رہے تھے پھینکنے سے، اور اب خود ہی کہہ رہے تھے کہ کھانا خالی پلاٹ میں ڈال دو۔ بہرحال میں نے کھانا اٹھایا اور جا کر خالی پلاٹ میں ڈال دیا۔ بعد میں نے ان کو پوچھا کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ رات تک تو آپ لڑ رہے تھے کہ کھانا آپ کھائیں گے اور مجھے کوس رہے تھے۔ میرے ذہن کے کونے میں ان کا رات ڈرنے والا واقعہ بھی تھا، لیکن میں نے اس کا ذکر اپنے میاں سے بالکل نہیں کیا۔ میرے میاں میری بات سننے کے بعد خود ہی کہنے لگے کہ تم صحیح کہہ رہی تھی، تمہارا شک صحیح تھا، اس کھانے کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، انکل آنٹی کی نیت ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ خوفناک شکلوں کے لوگ جیسے مجھے پکڑنے کے لیے آ گئے۔ وہ مجھے گھسیٹ رہے تھے اور زبردستی اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں قید کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں چیختا رہا، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری آواز کہیں نہ جا رہی ہو۔ پھر ایک دم سے ایسے ہوا کہ جیسے وہ لوگ غائب ہو گئے اور میں بچ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ اب ان لوگوں پہ میرا اعتبار نہیں رہا، آئندہ اگر انکل آنٹی کی طرف سے یا ان کے گھر سے کوئی بھی کھانا لے کر آئے گا تو ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ تو بدتمیزی ہوگی کہ ہم انہیں صاف منع کر دیں کہ ہمیں کھانا نہ بھیجیں، لیکن ہم لوگ یہ کھانا جانوروں کو ڈال دیا کریں گے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیا۔ جب موقع ملا تو فوراً شکرانے کا سجدہ کیا، شکرانے کے نفل پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بے بسی والے آنسوؤں کی لاج رکھ لی۔ میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ رحمت کے گھیرے میں ہوتے ہیں۔ اگر رات کو میرے ہسبینڈ میرے کہنے پر کھانا پہلی پلاٹ میں ڈال دیتے تو انہیں کہاں یہ خواب آنا تھا کہ جس نے ان کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے پختہ کر دیا کہ اب انکل آنٹی پر اعتبار نہیں کرنا اور ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا۔ یہ واقعہ ہماری زندگی میں ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد بھی بہت سارے انہونے واقعات ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں بچایا۔ جیسے ایک دن کچھ کام سے نکلی، ڈرائیو میں خود کر رہی تھی، ایک دم سامنے سے گاڑی آتی ہے، وقت پر ہم دونوں نے بریک لگا لی اور برے ایکسیڈنٹ سے بچ گئے۔ اگلے اشارے پہ پہنچنے سے پہلے ہی پھر ایک اور ایکسیڈنٹ سے بچی اور اس کے فوراً بعد چند سیکنڈز میں ہی ایک اور ایکسیڈنٹ سے بھی بچی۔ یہ تینوں ایکسیڈنٹ اپنی اپنی جگہ پر بہت جان لیوا تھے۔ میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، یا اگر ڈرائیور بھی گاڑی چلا رہا ہوتا تھا تو سارے راستے لگاتار درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ میں تو یہی مانتی ہوں کہ اس درود شریف پڑھنے نے ہی مجھے ان جان لیوا ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، ورنہ سوچنے کو کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ایک دن ڈرائیو کر رہی تھی، سیدھی جا رہی تھی، دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے ایک گاڑی آئی۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے میری طرف آئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ٹکر ہوئی اور وہ گاڑی دور اڑتی ہوئی جا کے گری۔ گاڑی پوری تباہ و برباد ہو گئی۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اس کے اندر موجود تمام لوگ مر چکے ہوں گے اور قاتل میں کہلاؤں گی۔ لیکن جب میں ہمت کر کے گاڑی کے پاس پہنچی تو گاڑی کا تو کچھ عمر بن چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اور معجزہ
کہ اس کے اندر موجود تمام لوگ بغیر کسی خراش کے گاڑی سے زندہ سلامت باہر آ گئے اور باقی کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو 2 اور میجر واقعات سناؤں گی کہ جنہوں نے میری زندگی بدل دی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔